کہ میرے کو یہ جو ہے نا فکر ہے کہ بھائی ہم جو ہے اتنی دور آ گئے مادر اپنی وطن سے جو ہے نا اتنی دور ہے کہ بھائی اب جو لوگ شاید امریکہ میں بھی ہوں گے یا یورپ میں یا نہیں تو آسٹریلیا میں جو مسلمان ہیں جو انڈین ہیں یا ہندوستانی ہے یا پاکستانی بھی ہے، تو یہ اردو زبان کو ہم کیسا پریزرو کر سکتے ہیں؟ مطلب بینگ ان اے فارن کنٹری کہ بھائی جہاں پہ ہم صبح سے شام تک جو ہے نا دوسری لینگویج میں جو ہے نا کمیونیکیٹ کرتے، اور جو فکر ہے کہ بھائی میرے کو تو یہ ہے کہ بھائی میں خود جو ہے نا میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ میں اتنی اچھی اردو نہیں آتی، مگر میرے کو فکر ہے اور میرے کو جو ہے نا یہ زیادہ فکر ہے کہ بھائی میں اپنے بچوں تک یہ اردو جو ہے نا کیسا پہنچاؤں میں آپ اس کے اوپر بولیے کہ بھائی کیا کر سکتے ہیں؟ بڑا آسان سا نقطہ ہے اس کا، یہاں پہ چیلنجز کیا ہے؟ ہاں میرے ذہن میں جو ہے بڑا آسان سا نقطہ یہ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میرا نام ہے احمد، آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل پہ دکن پوڈ کاسٹ پہ۔ آج کا جو ہے موضوع گفتگو ہے اردو زبان کی اہمیت، کیونکہ جو ہے جو ہم دور میں گزر رہے ہیں کہ ہم اردو کو کس طرح سے جو ہے نا اپنے آگے بڑھا سکتے ہیں، آج کا موضوع اس پہ ہے۔ تو میں تعارف کرانے سے پہلے ہمارے مہمان کا میں ایک شعر جو ہے نا پڑھنا چاہ رہا ہوں ہمارے مہمان کی تعریف میں۔ تعارف کی ضرورت کیا ہے، تعارف کی ضرورت کیا ہے، بس یوں ہی جانا جاتا ہے، تعارف کی ضرورت کیا ہے، بس یوں ہی جانا جاتا ہے، ایک ذرا سی گفتگو سے، ایک ذرا سی گفتگو سے آدمی پہچانا جاتا ہے۔ تو میرے ساتھ ہیں میرے محسن، اور آئرلینڈ کے جو دکن حیدرآباد ہے اس کی جو ہے نا بہت امپورٹنٹ اور کور ممبر ہیں جناب سید آفاق متین، جو ہے آپ کا خیر مقدم ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے شو پہ آئے اور آپ نے ہمارا جو ہے نا ایکسیپٹ کیا، آپ نے جو ہے نا شو پہ آنا۔ آپ اپنا انٹروڈکشن دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سید آفاق متین ہے، حیدرآباد دکن سے میرا تعلق ہے، کافی 18 ایئرس پلس سے یہاں پر آئرلینڈ میں مقیم ہوں۔ میں بہت مشکور ہوں آپ سبھی دوستوں کا، آپ نے مجھے عزت بخشی اور یہاں بلوایا، اور موضوع بھی ایسا ہے کہ میں تو کوئی اپنے آپ کو ایکسپرٹ نہیں سمجھتا اردو زبان کا، لیکن جو ہے بالکل ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ تو انشاءاللہ اس موضوع پہ ہم بات کریں گے، بات آگے رکھیں گے جیسے بالکل آگے بڑھے گی۔ بہت بہت شکریہ متین بھائی کہ بھائی ہم شروعات کریں گے۔ میں ایک بات اور جی بالکل بالکل بالکل، میں ایک بار بہت تہہ دل سے آپ لوگوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ میرے اپنے خیال میں کہ اس طرح کا جو ہے اس طرح کے موضوعات پہ گفتگو ہونی چاہیے۔ بالکل بالکل، آپ لوگوں نے بڑا اچھا پلیٹ فارم تیار کیا ہے، اور میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں آپ لوگوں کو اس کی۔ آج کا دور کیونکہ ایک ڈیجیٹل دور ہے، بالکل، تو اس میں مثبت انداز میں ہمارے نوجوانوں کا اس ڈیجیٹل ورلڈ میں پریزنس ہونا، ان کی موجودگی ہونا بہت ضروری ہے، بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ تو بہت سارے نوجوان ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ ہیں، لیکن جو ہے مثبت انداز میں اس کو مختلف موضوعات پہ جو ہے انسپریشنل موضوعات پہ جو ہے اگر ہم گفتگو کریں گے تو یہ اوبیسلی ایک جو ہے لہر پیدا کرے گا نوجوانوں کے اندر، ہمارے بچوں کے اندر۔ تو یہ جو ہے بڑی خوش آئندہ بات ہے۔ تو میں بہت مبارک دیتا ہوں آپ کی ساری ٹیم کو، دکن پوڈ کاسٹ کی ٹیم کو، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ ہم بھی جو ہے نا بہت ممنون اور مشکور ہیں آپ کی عزت افزائی کا۔ تو جو ہے آج کا جو موضوع ہے کہ بہت میرے نظر میں اور میرے دل کے بہت قریب ہے، کیونکہ اب جیسا کہ میں جو ہماری جنریشن ہے کہ بھئی اردو زبان کی اہمیت جو ہے نا ہم ہمارے والدین سے سنتے ہیں، مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ جیسا کہ میں ہوں کہ بھئی میرے والد صاحب، میری والدہ جو ہے نا جستجو کرے، میرے پیچھے محنت کرے کہ بھئی اردو جاؤ سیکھو۔ میں گیا اردو مدرسے کو بھی گیا، مگر میں اس کو کیری آن نہیں کرا۔ تو میں سمجھتا ہوں میرے جیسے کنیکٹ کرنے والے ایسے کئی لوگ ہوں گے جو پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں جس کو اردو زبان سے محبت ہے اور جذبہ ہے، اور جو ہے نا اسپیشلی ہم لوگ جو ہے نا اب ایک ایسے مقام پہ آ گئے کہ بھئی ایک ایسے مقام پہ ہے کہ پہلے جو ہمارا وطن ہے ہم اس سے دور ہے،
جی 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 اور اب جو آنے والی ہماری جو نسل ہے جی جی ہم اس کو جو ہے نا یہ اردو زبان کی اہمیت ان تک پہنچانا کیسا اور ان میں جو ہے نا یہ کنٹینیو رکھنا اور یہ آگے کیسا بڑھنا, یہ جو ہے نا آج کا نہیں مین بالکل یہی ہے. آپ کا جو پوائنٹ ہے, جو نقطہ نظر ہے, بہت ہی اچھا ہے. جو جذبہ ہے جی میں واقعی سلام کرتا ہوں اس کو. ہر کسی کو جو بھی لینگویج وہ زبان بولتے ہیں, جی چاہے اردو ہو کہ ہندی ہو کہ جو بھی لینگویج ہو, انگلش ہو, ان کی اپنی مادری زبان جو بھی ہو, ان میں ان کو عبور ہونا چاہیے. کیونکہ جو ہے بہت سارے آدمی بہرحال خواب تو جو اپنی مدر ٹنگ میں ہی دیکھتا ہے. جی بالکل. تو اس کی مادری زبان کی اہمیت اور افادیت اپنی جگہ پہ مسلمہ ہے, تو اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. اب اس کو جو ہے ہم نوجوان نسل میں کیسے جو ہے رائج کر سکتے ہیں, ان میں جوش اور جذبہ کیسے پیدا کر سکتے ہیں کہ بھائی وہ کیسے جو ہے اس زبان کو اڈاپٹ کریں. زبان تو ہم بولتے ہیں لیکن جو ہے اس میں بہت سارے نقطے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ کو جو ہے لکھنا بھی آنا چاہیے, کیسے اسکرپٹ آپ لکھ سکتے ہیں, اور پھر جو بول چال میں, اور پھر جو ہے کیونکہ کمیونیکیشن کا یعنی گفتگو جب ہم کرتے ہیں ایک دوسرے کو, اپنے خیالات کا جو اظہار کرتے ہیں, بالکل, تو یہ مادری زبان میں بہت سہل انداز میں آدمی کر سکتا ہے. اچھا, اگر آپ جو ہے کسی کو جاپانیز آتی ہے یا انگلش آتی ہے, وہ اپنے خیالات اس میں اظہار کر سکتا ہے, لیکن وہ اگر اس کی اپنی مادری زبان ہو تو بہت ہی آسانی سے سہل انداز میں جو ہے وہ. تو ہمارے نوجوانوں کو اس زبان میں جو ہے کافی محنت کرنی چاہیے. دیر آر مینی اپارچونیٹیز, ایونیوز. آج کل جو ہے ڈیجیٹل ورلڈ ہو گئی ہے, تو جو ہے بہت ساری ویب سائٹس ہیں. میں آگے آپ کو جو ہے اس کے تعلق سے جو ہے ضرور بتاؤں تین گا. بھائی میں ہمیشہ سوچتا ہوں کیونکہ جو ہے نا یہ میں آپ جو ہے نا تعارف کرائیے جو ماضی میں کہ جو اردو زبان کی جو ہے نا ہسٹری کیا ہے, اردو زبان کیسا جو ہے نا بنی. کوئکلی اگر آپ جو ہے نا اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے تو جو ہے نا یہ بڑا سا جو ہے طویل موضوع ہے, تو بڑا مختصر انداز میں بالکل رکھتا ہوں. میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں, بالکل جو ہے میری بہت زیادہ وہ آپ کی جو ہے تعارف بھی کریے کہ آپ کا جو ہے اردو کا آپ کا جو ہے انٹروڈکشن جو ہے نا تعارف کیسا ہوا, آپ اردو سے کیا آپ کا جو ہے لگاؤ کیا ہے. میرا جو گھرانہ ہے وہ اردو کا بہت جو ہے کافی اردو کے شاعر ہمارے فیملی میں ہیں. جی, میرے والد صاحب بھی جو ہے پروفیسر غیاث متین, وہ عثمانیہ یونیورسٹی جو دکن میں بڑی یونیورسٹی ہے اس کے جو ہے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بھی تھے, اور اردو کے پروفیسر رہے, اور جو ہے وہ شاعر بھی تھے. متین ان کا تخلص اس لیے آپ کو جو ہے شاعری بہت اچھی آتی ہے. ایک موروثی جو ہے اس میں مجھے یہ ملی ہے. میرے ماموں رؤف خلیص صاحب وہ بھی شاعر تھے, بڑے پتے کے شاعر تھے دکنی. اور جو ہے میرے دوسرے ماما بھی ہے رؤف اپنے یوسف روش صاحب, وہ بھی شاعر ہیں. میرے جو ہے والد صاحب کے جو ماموں جو ہمارے دادا ہونا رشتے کے, وہ بڑے بہت نامور جو ہے افسانہ نگار تھے, عاطف شاہ صاحب. اچھا, عاطف شاہ. اچھا, وہ بیسیکلی ایک فوجی تھے, لیکن بعد میں انہوں نے جو ہے اردو سے ایم اے وغیرہ کیا, اور جو ہے ان کے افسانے کافی مشہور ہیں. دو وقت کی روٹی, مائی ڈیئر شکنتلا وغیرہ جو ہے نصاب میں شامل ہیں. یعنی جو ہے افسانے ان دا سینس کہ بھائی گانے نہیں, یعنی تو افسانے جو شارٹ سٹوریز ہوتے ہیں. اچھا, شارٹ سٹوریز جو ہے یہ نصاب میں شامل ہے. نصاب ان دا سینس کہ بھئی آپ کی جو آپ کتابیں پڑھتے ہیں 8th کلاس میں, 9th کلاس میں, 10th کلاس میں, انٹرمیڈیٹ میں, تو یہ کیریکولم میں ان کی جو ہے یہ افسانے شامل ہیں. اچھا, جہاں تک مجھے اندازہ ہے. اور پھر جو ہے بہت سارے ہماری فیملی کے الحمدللہ میرے بھائی ہے سید مکرم نیاز کزن ہیں, وہ جو ہے ان کا جو ہے کافی اچھا اسٹرانگ ڈیجیٹل پریزنس ہے اردو کو لے کے. ان کی ایک ویب سائٹ ہے, اور جو ہے وہ بہت سارا اردو میں انہوں نے کام کیا ہے. آپ میں سمجھتا ہوں آپ کا بھی جو ہے نا اس میں آپ اردو کے جو ہے نا رپورٹر رہے ہیں حیدرآباد میں. کافی زمانہ پہلے وہاں سے دکن سے ایک اخبار نکلتا ہے منصف. جی, تو منصف کے لیے میں نے کام کیا تھا میرے طالب علم کے زمانے میں. میرے خیال سے 4 سال میں نے کام کیا وہاں پر. ابتدا میں تو میں جنرل رپورٹنگ کرتا تھا, لیکن بعد میں اسپورٹس
رپورٹنگ کرنے لگا. تو یہ آپ اردو میں لکھا کرتے تھے؟ میں اردو میں لکھا کرتا تھا. جی. اردو مجھے لکھنا آتا ہے الحمدللہ, پڑھنا بھی آتا ہے, تو میری دلچسپی تھی, کتابیں پڑھتا تھا اس زمانے میں, خاص طور پہ جو ہے جب ہمارا طالب علم کا زمانہ تھا, یا پھر بہت اس سے پہلے اسکول کے زمانے میں. ابن صفی کو آپ نے سنا ہوگا. ابن صفی بہت بڑے جو ہے فکشن رائٹر ہیں. تو یہ ہندوستان کے ہیں؟ بیسیکلی پاکستان کے ہیں. پاکستان. اچھا. اس وقت میرے خیال سے ہندوستان کا وہ تھا, حصہ تھا وہ. تو ان کے جیسا جو ہے یہ اسٹوری رائٹر, شاعری جو ہے, خاص طور پر فکشن جو ہے, تو ان کو پڑھتا تھا. اور جو ہے مختلف جو ہے افسانے وغیرہ, جو نور, بطول اور جو ہے اس طرح کے ڈائجسٹ آتے تھے اردو کے, تو وہ مجھے بچپن سے شوق تھا, کیونکہ گھر کا ماحول ایسا تھا. ہماری بہنیں اور جو ہے ہمارے دیگر جو ہے کزنس سارے یہ جو کتابیں وغیرہ پڑھتے تھے, تو ہم ان سے لیتے تھے. لائبریریز بھی تھے ان کے پاس. میرے والد صاحب کی خود بھی الحمدللہ بہت بڑی لائبریری ہے. میرے کو یاد ہے, میں آپ کے ایک بار جو ہے مکان پہ آیا تھا. جی جی جی. تو بالکل جو آپ کا دیوان خانہ تھا, اس میں جو ہے نا کافی کتابیں رکھی ہوئی تھی, تو وہ یاد ہے مجھے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ایسے ایک گھرانے میں پیدا کیا جہاں لوگ جو ہے اردو کے دلدار ہیں, اور جو ہے اردو کی تو یہ ہماری اردو کی جو پیدائش ہے, یہ آئی تھنک اراؤنڈ 1600 میں کچھ ہوئی تھی, 1600 صدی میں. اس میں جو ہے کافی جو ہے یعنی مختلف آرائیں ہیں, آرا ہے. کئی لوگوں کا ماننا ہے, اسکالرس کا ماننا ہے, جو محققین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ دہلی سلطنت کے زمانے میں, یعنی 11ویں 12ویں صدی میں یہ ابتدا وہاں سے ہوئی اس کی. بیسیکلی جو ہے یہ ہندوستانی بولتے تھے اس کو, جو بول چال ہوتی تھی. ہندوستانی زبان ہے یہ, ایک انڈین لینگویج ہے جہاں سے ہندوستان سے یہ جو ہے پیدا ہوئی. اس میں جو ہے عربی کا, فارسی کا, ترکش بھی ہے, ٹرکش کے بھی کئی الفاظ ہیں اس کے اندر. تو یہ تمام زبانوں کا مقامی زبان جو تھی ہندی. اچھا, اس میں سنسکرت بھی ہوں گی؟ سنسکرت کی بھی جو ہے سنسکرت سے ہی ڈرائیو ہوئی ہے. آپ میرے خیال سے سنسکرت بھی آپ یہاں پہ پڑھے, میرے کو ایک ٹائم یاد ہے آپ جو ہے نا آپ سے ملاقات ہوئی تھی, شوق تھا سنسکرت بتا رہے تھے کہ یہاں پر اسکول آف فلسفی ہے یہاں پر ساؤتھ ڈبلن میں, تو میں وہاں جاتا تھا. ایلیمنٹری سنسکرت میں نے سیکھی ہے وہاں پر. تو بہرحال لینگویج کوئی بھی ہو, سیکھنے کی جستجو ہونا چاہیے بالکل انسان میں. بالکل. تو بہرحال ہم اس موضوع پہ بات کر رہے تھے, جو تھوڑی سی جو تاریخ ہے نا, تو وہ اس زمانے میں مختلف جب مسلم رولرز وہاں سے افغانستان اور ترکی, ایران سے جب یہاں پر آئے, جی, تو وہ یہاں مقامی جو ہے لوگوں سے ان کا میل ملاپ ہوا, جہاں لوگ سنسکرت اور ہندی بولتے تھے. اور ایک لینگویج ہے ہندی, تو دیونگری اسکرپٹ میں لکھا جاتی ہے. اچھا. تو بہرحال اردو کے معنی جو ہے وہ لشکر کے, لشکر. اچھا, اردو کا جو اصل معنی ہے اس کا مطلب ہے لشکر یا لشکری یا چھاونی. یہ چھاونی میں میرے خیال سے ترکش میں, مطلب ترکی زبان میں جیسا لشکر ہے, وہ اردو ایسا کچھ بولتے ان لوگ. تو اس زمانے میں نا لوگوں کی جو بول چال تھی, ایک تو جو ہوتی ہے سرکاری زبان جو گورنمنٹ سے, حکمران سے, کورٹ میں جو زبان بولی جاتی ہے, وہ ایلائٹس یعنی بڑے لوگ, بالکل مشہور جو لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی کے, تو وہ ان کی جو زیر استعمال جو لینگویج ہوتی ہے, تو اس سے بہرحال. اور پھر جو عام بول چال میں جو عوام بولتی ہے, اس طرح مختلف جو ہے بولیاں تھیں ہندوستان میں. تو یہ بھی جو ہے فارسی کا اثر, عربی کا اثر, مختلف کا اثر, یہ ساری چیزیں لے کے اردو کا جو ہے اردو کی پیدائش ہوئی. اور اردو وہاں سے پھلی بڑی, دلی سے ہوتے ہوئے لکھنؤ سے پھر دکن کی طرف آئی. کیونکہ جب مغلیہ سلطنت تھی تو آبویسلی یہاں پر قلی قطب شاہ کا جو سلطنت تھی, اس کے بعد جو ہے آصفیائی دور شروع ہوا, تو وہ وہاں سے آئے. تو اپنی زبان, یہاں دکن میں بھی جو ہے مختلف بولیاں تھیں, تو یہ پھلی بڑی اور جو ہے کافی مقبول ہوئی الحمدللہ. اور جو ہے اگر اعداد شمار آپ دیکھیں گے, بڑا ایک اچھا نقطہ ہے اس کے اندر, یہ اعداد شمار میں
تقریباً 7 کروڑ لوگ جو نیٹو اسپیکر جو ہے جس کی مادری زبان جن کی مادری زبان اردو ہے وہ 7 کروڑ کے لگ بھگ لوگ بولتے ہیں جی. لیکن دوسرا جو پہلو ہے وہ اکثر دوسری زبانوں میں یہ پہلو پایا نہیں جاتا. وہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ بھائی جو نان نیٹو اسپیکر جس کی مدر ٹنگ فرض کرو اردو نہیں ہے جی, لیکن وہ ان کی تعداد 10 سے 12 کروڑ کی ہے. ہاں, جو نہیں بولنے والے جو اردو بولتے ہیں. اچھا, تو یہ جو ڈفرنس ہے, یہ جو تفریق ہے نا کہ نیٹو لینگویج بولنے والوں کی تعداد کم ہے لیکن نان نیٹو اسپیکرز ہیں جی, لیکن وہ اردو انہوں نے سیکھا ہے. تو یہ اردو کی مقبولیت کا ایک راز ہے کہ بھئی لوگوں کو اتنی پسند آئی ہے اردو. پسند ہے اس میں جو ایک جو شائستگی ہے اور جو مٹھاس ہے, بالکل جو کیا کہتے ہیں جو کشش اس کے اندر جو ہے زبان میں, اردو زبان میں واقعی جو ہے بہت مختلف. خیر یہ بہت ہوتے ہوتے آئی ہے, لوگوں نے کافی اس پہ محنت کی ہے. بڑے بڑے پرسنالٹیز گزرے ہیں شاعر کی شکل میں, داغ دہلوی اور جو ہے اسد اللہ خان غالب جس کو آپ نے سنا ہوگا, بڑے زبردست فارسی کے اور اردو کے شاعر تھے. اور پھر جو ہے علامہ اقبال جن کی تو جو شاعری جو ہے کافی انسپائرنگ پوری مطلب مشہور ہے جی جی ہندوستان اور پاکستان میں. تو پاکستان کی یہ بیسیکلی کیا کہتے ہیں نیشنل لینگویج ہے اردو. بالکل. انڈیا میں بھی میرے خیال سے 5 ریاستیں ہیں جہاں پر اردو ایز اے سیکنڈ لینگویج دکن کے علاوہ بھی بولے جاتی اردو سرکاری زبان کی حیثیت حاصل ہے. جموں کشمیر ہے, بہار ہے, اتر پردیش ہے, دہلی ہے اور پھر تلنگانہ جو اسٹیٹ حیدرآباد ہے. تو یہاں پر بھی جو ہے اردو جو ہے میجر لینگویج ہے. ویسے ہندوستان کے جو آئین ہے, ہندوستان کے آئین میں 22 زبانوں کو انہوں نے کیٹیگرائز کیا ہے. تو اس میں 22 زبانوں میں اردو ایک زبان ہے. تو اس کو ویسے بولنے والے ساری دنیا میں موجود ہے اردو. آپ کے جو ہے اپنے ہندوستان میں جو ہے اپنی نارمل لینگویج جو گانے وغیرہ ہوتے ہیں بالی ووڈ وغیرہ میں یہ پورے اردو ہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا اگر جو گانے وغیرہ ہے اس میں سے اگر اردو نکال دیے, اگر شدھ ہندی کا پریوگ کر کے جو ہے نا واقعہ کرے تو جو ہے بہت مشکل ہو جاتا. آبویسلی جو میڈیم ہوتا ہے جس کے ذریعے زبان کو فروغ ملتا ہے اس میں آبویسلی سرکاری سرپرستی ہوتی ہے جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے, اور پھر جو ہے اس طرح کے جیسا بالی ووڈ ہے تو اس طرح کے جو ہے اس کے ذریعے بھی جو ہے اردو کو کافی فروغ ملا لوگوں کی, کیونکہ یہ زبان تھی, لوگ اس کو چاہتے تھے. اس میں جو کشش ہے, جو الفاظ میں جو کشش ہے, اس کی وجہ سے جو ہے کیونکہ وہاں پر آبویسلی وہ دیکھا جاتا ہے بالی ووڈ ایک کمرشل پلیٹ فارم پہ دیکھتے ہیں, تو وہاں یہی دیکھا جاتا ہے کہ بھائی لوگوں میں مقبولیت کس چیز کی ہے, تو وہی چیز کو وہ اڈاپٹ کرتے ہیں, اس کو جو ہے استعمال کرتے ہیں. تو ان کو پتا تھا کہ بھائی یہ اردو ایک ایسی زبان ہے جو تھرو آؤٹ انڈیا, تھرو آؤٹ دا ورلڈ کہ بھائی لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اور اس کو بولی جاتی ہے. اچھا متین میں یہ بولیے کہ میں ہمیشہ جو ہے اس پہ سوچتا ہوں میں کہ بھائی اس پہ آپ کا کیا ویو ہے کہ جو ہے نا ابھی جو فی الوقت کی ہندوستان میں جو ہے نا اردو کی حالت ہے اس کے اوپر آپ کا جو ہے نا کیا خیال ہے اس کے اوپر آپ کا کہ بھئی جو فی الوقت جو حالت ہے اردو زبان کی, یا تو اپنے دکن میں یا نہیں تو پورے ہندوستان میں, کیونکہ آج کل ہو رہا یہ کہ جو ہے نا زبان جو اردو کا جو استعمال ہے وہ کم ہو رہا. پہلے تو مطلب جو نوجوان پیڑھی ہے اس میں بھی, اور جو ہے پہلے جیسا کہ بل بورڈ وغیرہ اردو میں ہوتے تھے وہ آج کل نہیں دکھائی دے رہے ہیں. اب حیدرآباد میں کیا ہے, پورے ہر جگہ پہ بھی جو ہے کم ہو گئے. آپ کا کیا اس پہ جو ہے نا خیال ہے؟ نہیں, اس میں یہی ہے کہ بھائی لوگ جو ہے زبان کو پسند کرتے ہیں, بولتے ہیں, لیکن جو ہے مختلف اس کے اندر جو ہے پہلو ہے, تھوڑے منفی پہلو بھی آپ شاید جانتے ہی ہوں گے کہ بھئی جو ہے اس کو جو ہے ایک اعتبار سے جو ہے فار سم رانگ ریزنس اردو کو جو ہے مذہب سے جوڑا گیا. اب اس کے اندر میں زیادہ مزید ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ بھئی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. جی. ایک مسلمانوں کی شناخت جو ہے اس لینگویج سے وقت اور حالات کے چلتے بن گئی. جیسا جو ہے
اردو کا رائج جب جو ہے انگریز جب تھے انہوں نے جو ہے اس کو ایک سرکاری زبان کا درجہ دیا. وہ فارسی سے جو ہے پیچھا چھوڑانا چاہتے تھے اپنا, جو ہے اس زمانے میں فارسی تھی, مغلوں کے دور میں فارسی جو ہے ڈاکیومنٹری پوری جو ہے فارسی میں ہوتی تھی. تو جو ہے انہوں نے اردو کو یہ دیا. لیکن جب جو مقامی عوام تھے جو سنسکرت اور دیونگری یعنی ہندی میں جو ہے وہ لوگ اپنی بول چال کرتے تھے اور ان کے جو ہے ڈیلنگز ہوتے, تو ان کے اندر ایک دفاعی جو ہے ایک سسٹم بیدار ہوا کہ بھائی یہ کیا ہو گیا, یہ جو ہے اردو, کیونکہ اردو کی اسکرپٹ جو ہے نستعلیق اسکرپٹ ہے, یعنی آپ جو ہے رائٹ سے لیفٹ لکھتے ہیں, جو ہندی سے مختلف ہے, سنسکرت سے مختلف ہے. جی ہاں, کیونکہ اس کا رائٹ سے لکھتے ہیں, بالکل رائٹ سے لیفٹ لکھتے ہیں. یہ فارسی سے زیادہ, عربی سے زیادہ قریب ہے. جی تو حالانکہ بہت سارے الفاظ اس میں سنسکرت کے بھی ہے اور بہت سارے الفاظ ہندی کے بھی ہیں اس کے اندر, رشین الفاظ ہیں بہت سارے جو ہے. بہرحال لشکر کے معنی یہ ہے کہ بھئی لشکر میں کیونکہ جو ہے آپ کے سپہ سالار بھی ہوتا ہے, سپاہی بھی ہوتا ہے, مختلف جو ہے ایک وہ ہوتا ہے, ایک ہائرارکی ہوتی ہے بالکل. تو اس طرح اردو میں بھی بہت ساری جو ہے لینگویجز سے الفاظ جو ہے اس میں ضم ہوئے ہیں اور جو ہے یہ پاپولر ہوئی ہے اسی بنیاد پہ. تو بہرحال وہ فکر ہے اردو کی ابھی جو ہے نا, جو فی الوقت جو حالت ہے اردو کی, کیونکہ جو ہے نا یہ تھوڑی بادرنگ ہے سمجھے. نہیں, ایک مثبت پہلو بھی ہے اگر آپ دیکھیں اس طرح سے, جیسا جو ہے جاپان کو لے لیں آپ. جاپان ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر بالکل ایک علیحدہ, دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے جو زبان بولی جاتی ہے وہ چائنیز لینگویج ہے. بالکل چائنیز. اس کے بعد جو ہے اسپینش ہے, اس کے بعد انگریزی انگلش آتی ہے. پھر اگر ہم ہندی اور اردو کو کمبائن کریں اس کے اسپیکرز کو, تو ہندوستانی کو, تو ہم چوتھے مقام پہ شاید آتے ہیں. مجھے ایگزیکٹلی وہ پتہ نہیں. تو میں جاپان کا حوالہ اس لیے دے رہا تھا کہ جاپان میں 3 یونیورسٹیز میں اردو پڑھائی جاتی ہے. جاپان کے اندر؟ جی آپ کو سن کے حیرت ہوگی. وہاں کے جو ہے مجھے وہ پروفیسرز کے نام تو ذہن میں نہیں ہے, یعنی 1930s اور 40s میں یہ وہاں کے جو ہے انہوں نے اردو سیکھی. اور پھر اوساکا یونیورسٹی, ٹوکیو یونیورسٹی میں بھی جو ہے اردو پڑھائی جاتی ہے. جیسے یو کے میں بہت, مینچسٹر یونیورسٹی میں ایز اے سبجیکٹ اردو پڑھائی جاتی ہے. پر ان کا ایک منشا ہے کہ بھئی مقامی لوگوں سے کنیکٹ ہونے کے لیے, کیونکہ زیادہ پاپولیشن وہاں بھی جو ہے مینچسٹر وغیرہ میں انڈیا پاکستان سے ہے, تو جو ہے وہ مقامی لوگوں کو ایک اپارچونیٹی دیتے ہیں کہ بھئی یہ زبان سیکھیں. یونیورسٹی یو ایس میں جیسا جو ہے نیو یارک یونیورسٹی ہے اور ٹیکساس میں یونیورسٹیز ہیں, اور جو دوسری مقام پہ بھی وہاں بھی اردو ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے. جرمنی میں بھی اس طرح کی جو ہے نظم ہے. ہندوستان میں اور پاکستان میں تو خیر وہ سرکاری زبان ہے, بالکل ہم اس کی بات نہیں کریں گے. ہندوستان میں جو اردو کو فروغ کرنے کے لیے جو میجر ٹولز ہونے چاہیے, یعنی جو آرگنائزیشنز ہیں اور پھر جو ہے جو اخبارات نکلتے ہیں اور پھر جو ہے اکیڈمیز ہوتے ہیں, اکیڈمیز لیول پہ اردو اکیڈمی دکن میں بھی ہے, تلنگانہ اردو اکیڈمی ہے, یو پی میں اردو اکیڈمیز ہیں, بہت سارے ہر میرے خیال سے اسٹیٹ میں اکیڈمیز ہیں. تو یہ اکیڈمیز کو ایک پوائنٹ بیس ایجنڈے کے تحت کام کرنا چاہیے, میرا اپنا خیال ہے. بہت ہی آرگنائزڈ میں وہ کام کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ آئیڈی بیٹھے ہیں. بالکل یہ تو ہے, یہ چیز تو ہے کہ بھئی آپ کو مطلب ہمیشہ سننے میں آتا, یعنی تو اخباروں میں ہے کہ بھئی اردو زبان کے واسطے جو ہے نا تعلیم کے لیے جو ہے نا مدرسے وغیرہ ہیں, انسٹیٹیوٹس ہیں. مگر آج کے دور میں مطلب اتنے سب چیزاں رہنے کے بعد بھی جو ہے نا جو نوجوان پیڑھی ہے یہ جو ہے نا اردو کی طرف لگاؤ جھکاؤ نہیں ہے. یہ اس کے اوپر آپ جو ہے نا کیا بول سکتے کہ جو ہے نا جو ہندوستان میں ہیں اپنے نوجوان, وہ اپنی کیسا جو ہے نا فکر پیدا کرے کہ بھئی اردو سے لگاؤ کیسا کریں, کیا سٹیپس لینا چاہیے؟ دلچسپی ہوتی ہے مادری زبان سے, سب کو اپنی مادری زبان پیاری ہوتی ہے. تو اس میں جو ہے آبویسلی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ اپنے دلچسپی کو جب آپ کنورٹ کرتے ہیں ایکشن میں, یعنی آپ کسی چیز کو چاہتے ہیں تو اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو کچھ ایکشن بھی تو ہونا چاہیے. اپنی طرف سے وہ جستجو کو آپ معلوم کریں. بہت ساری ویب سائٹس ہیں, ریختہ, میں اگزامپل دوں گا ریختہ .com, جہاں پر اردو کا بہت سارا زبردست مواد انہوں نے ڈیجیٹلائز کیا ہے.
مختلف بڑے بڑے جو شعراء ہیں ان کا جو ہے کلام وہاں پر ہے. میرے والد صاحب کا بھی کلام الحمدللہ وہاں پر ہے ریختہ پہ. تو وہ ریختہ والے بھی ایک جو ہے ایک اور ویب سائٹ چلاتے ہیں وہ, جس کا نام ہے آموزش.com. آپ جائیں اپنا یوزر آئی ڈی بنائیں وہاں پر. ایسے بہت سارے سائٹس ہیں جو اردو سکھاتے ہیں. میں اپنی بچیوں کو پڑھانے کے لیے اردو آموزش استعمال کرتا تھا. اس میں جو ہے بڑے اچھے انداز میں, بڑے ٹیکنیکل انداز میں انہوں نے ساؤنڈس کو, اس کی فونوٹکس جو ہوتی ہے نا جی اردو زبان کی جو, بالکل تو اس کو انہوں نے ساؤنڈ سسٹم بھی رکھا ہے اس کے اندر. اگر آپ با کو کلک کرتے ہیں تو با کی آواز آئے گی. اچھا. تو پھر با کے الفاظ وہ جوٹ ڈاؤن کریں گے. آپ جو ہے آپ کے بچے بڑے آسانی سے سیکھ سکتے ہیں. تو آج کل کا دور جو ہے ڈیجیٹلائز دور ہے. تو اس میں آپ جو ہے یہ مختلف سائٹس, اردو پوائنٹ ہے, یہ سے پلیٹ فارمس اویلیبل ہے, بہت پلیٹ فارم اویلیبل ہیں. تو بچوں کو ایک تو جو ہے اپنی دلچسپی کو ایک اور قدم آگے بڑھا کر اپنا تھوڑا وقت نکال کے جو ہے اس میں دینا چاہیے, جستجو کرنی چاہیے. پریکٹیکل کوئی بھی آپ جو ہے کمپیوٹر سیکھتے ہیں, آپ کمپیوٹر کی لینگویج سیکھتے ہیں تو آپ کو جو ہے ٹریننگ حاصل کرنی ہوتی ہے. تو مقامی طور پہ حیدرآباد کی بات کریں گے یا پھر جو ہے یو پی, مہاراشٹر, کہیں بھی کی بات کریں گے تو وہاں پر جو ہے اوبیسلی ہمارے حیدرآباد میں تو میرے خیال سے سیاست اخبار نکلتا ہے وہاں سے. تو وہ لوگ جو ہے اردو کو فروغ کے لیے کلاسز چلاتے ہیں, اور بہت ساری آرگنائزیشنس ہیں تو اس طرح کا کام کرتی ہیں. تو وہ جستجو ہونی چاہیے. جیسے بھائی سوری ٹو کٹ یو ڈاؤن, کہ میرے کو یہ جو ہے نا فکر ہے کہ بھائی ہم جو ہے اتنی دور آ گئے, مادر اپنی وطن سے جو ہے نا اتنی دور ہے کہ بھائی اب جو لوگ شاید امریکہ میں بھی ہوں گے یا یورپ میں یا نہیں تو آسٹریلیا میں, جو مسلمان ہیں, جو انڈین ہیں یا ہندوستانی ہے یا پاکستانی بھی ہے, تو یہ اردو زبان کو ہم کیسا پرزرو کر سکتے ہیں؟ مطلب بینگ ان اے فارن کنٹری, کہ بھائی جہاں پہ ہم صبح سے شام تک جو ہے نا دوسری لینگویج میں جو ہے نا کمیونیکیٹ کرتے, اور جو فکر ہے کہ بھائی میرے کو تو یہ ہے کہ بھائی میں خود جو ہے نا میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ میں اتنی اچھی اردو نہیں آتی, مگر میرے کو فکر ہے, اور میرے کو جو ہے نا یہ زیادہ فکر ہے کہ بھائی میں اپنے بچوں تک یہ اردو جو ہے نا کیسا پہنچاؤں میں آپ اس کے اوپر بولیے کہ بھائی کیا کر سکتے ہیں. بڑا آسان سا نقطہ ہے اس کا, یہاں پہ چیلنجز کیا ہے؟ ہاں میرے ذہن میں جو ہے بڑا آسان سا نقطہ یہ کہ آپ ایک ماحول بنائیں کہ گھر میں نا آپ اردو میں بات کریں بچوں سے. بچوں سب سے ضروری ہے. ہاں اوبیسلی اسکول میں, اور ہم اپنی جابس پہ جو ہے انگریزی میں بات کرتے ہیں. بالکل. اور جو ہے دوست احباب میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو اوبیسلی ہم اپنی مقامی مادری زبان میں بات کرتے ہیں, اردو میں بات کرتے ہیں. تو اسی طرح گھر کا بھی ماحول, کیونکہ بچے جو ہے جو اسکول 6-8 گھنٹے وہ اسکول میں گزارتے ہیں, ان کے سارے فرینڈس یہ لوکل ہوتے ہیں, آئرش ہوتے ہیں, جو انگریزی بولتے ہیں. تو اب آبویسلی وہ اس کا انفلوئنس ان پہ ہوتا ہے. بالکل, وہ تو ظاہر ہے. لیکن اگر آپ اس طرح کا ماحول گھر میں بنائیں گے نا, کہ ایک رول بنا دیں کہ بھئی گھر میں جب بھی آپ بات کریں گے اردو میں بات کریں گے, یا پھر کوئی بھی آپ جو ہے کوئی تیلگو کمیونٹی کا ہے, کوئی جو ہے ہندی کمیونٹی کا ہے, تو اس کو بھی یہ اپنی مادری زبان کو فروغ کرنے کے لیے یہ اسٹیپ, یہ قدم اٹھانا ہوگا. ان کے پاس بھی میں نے دیکھا ہے, ہماری تیلگو کمیونٹی یہاں پر ہے, وہ جو ہے بچوں کو تیلگو پڑھانے کے لیے مختلف جو ہے یہاں کے چھوٹے چھوٹے آرگنائزیشنس ہیں وہاں بھیجتے ہیں. ہمارے پاس بھی جو ہے ڈبلن میں دعویٰ سینٹر ہے, وہاں پر دعویٰ سینٹر پہ بھی اردو کی جو ہے تعلیم دیتے ہیں, تعلیم دی جاتی ہے. بالکل. تو ایک شخصیت تھی, مجھے نام یاد نہیں آ رہا, بہرحال وہ بھی جو ہے اردو کو بڑھاوا دینے کے لیے اور بچوں کو یہ چیز ان کے اندر جو ہے رائج کرنے کے لیے انہوں نے بھی انفرادی طور پہ کوشش کی تھی. خاجی صاحب شاید میرا نام ہے ان کا. تو اس طرح کی کوششیں ہونی چاہیے. اور اگر اس سے تھوڑا آگے بڑھے ہم, جب ہمیں پتہ چل جائے کہ بھئی کمیونٹی کافی بڑھ گئی ہے اور جو ہے اس کو یہ چیلنج ہے, تو ہم یہاں کے مقامی جو ہے کالج اور یونیورسٹیز میں بھی جو ہے اتھارٹیز کو یہ بول سکتے ہیں, جیسا جو ہے ریکمینڈ کر سکتے ہیں, جیسے یو کے میں اور جو ہے یو ایس میں اور مختلف جرمنی وغیرہ میں جو ہے شعبہ جات ہوتے ہیں, ڈپارٹمنٹس جہاں پر فورن لینگویج جو ہے پڑھائی جاتی ہے. تو ہم ریکمینڈ کر سکتے ہیں میرے خیال سے گورنمنٹ باڈیز کو کہ بھئی کالج اور اسکول میں جو ہے ایک سبجیکٹ جو ہے اردو کا ایڈ کرنا چاہیے, ایڈ کیا جا سکتا ہے. تو
یہ کاوش ہم کو کرنی چاہیے, یہ کوشش اور یہ کاوش کرنی چاہیے, کیونکہ اس کے مثبت رزلٹس آئیں گے بعد میں. 10-15 سال بعد جو ہے آپ دیکھیں گے. ویسے جو ہے گھر میں پہلے ماحول بنائیں, سب سے پہلی چیز جو ہے گھر سے ماحول گھر سے جو ہے شروعات ہونی چاہیے اس کی. اور پھر جو ہے آپ جب بچوں سے بات کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, تو جو ہے اپنی مادری زبان میں کریں, ان سے بات کریں بیٹھ کے جو ہے. پھر جو ہے جب آپ یہ زوم وغیرہ پہ انڈیا بات کرتے ہیں, جہاں بھی بات کرتے ہیں, تو جو ہے ان کو بولیں کہ بھائی جو ہے اردو میں انگریزی کے بجائے جو ہے آپ اردو میں وہ کریں. تو یہ ماحول سے ہی آتی ہے. آپ سیکھ تو لیں گے آن سائٹس پہ بہت. اب جس کو نہیں آتی اردو, اب جو ایسے بھی ہیں, جیسے میں ہوں ایگزامپل, کہ میرے کو اتنی صاف اردو نہیں آتی, اب میں بچوں کو جو ہے نا کیسا جو ہے نا آپ سیکھنے کی کوشش کریں, کاوش کریں. جیسا جو ہے بہت ہمارے دوست ہیں جو مختلف لینگویجز سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسا انگریزی کے لیے جب مجھے یاد ہے, جب میں طالب علم تھا جو ہے, تو ایک انگریزی کا ایک بھوت ہمارے ذہن پہ سوار تھا کہ بھائی یہ لینگویج آنی چاہیے, کیونکہ جو ہے دس از دا آرڈر آف دا ورلڈ, کہ بھائی انگریزی سیکھ لیں گے تو جو بڑا اچھی جاب وغیرہ مل سکتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے اور ہمارے بچوں کو اس طرح کا ماحول پیدا کریں کہ وہ جو ہے کم از کم لکھنا پڑھنا سیکھ لیں. کیونکہ ہماری جو ہے ہمارا جو ریلیجیس کنٹینٹ ہے, بہت زیادہ ریلیجیس کنٹینٹ جو ہے اردو زبان میں ہے. ابھی بہت ساری مختلف لوگ جو ہے اس کو ڈیجیٹلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ایسے اقدام کرنے چاہیے. جیسے جو ہے ہمارے کزن ہیں, ہی از کم اپ ود اے ناول آئیڈیا. انہوں نے اردو کارٹون کی سائٹ بنائی. اچھا, اردو کارٹونس جو بچے بڑی شوق سے جو ہے بالکل دیکھتے ہیں, اسٹوریز وغیرہ. ہاں, جو ہم اپنے زمانے میں جو ہے یہ فینٹم اور جو ہے اس طرح کی سپر مین, اس طرح کے کارٹونس میگزینس میں دیکھتے تھے, بڑے شوق سے پڑھتے تھے. تو اب چونکہ ڈیجیٹلائز ہیں سارا چیز, اور یہ کتابیں ڈائجسٹ وغیرہ جو ہے اویلیبل نہیں ہیں, تو ہم کیوں نہ اس طرح کی جو ہے انیشیٹو میں حصہ لیں. وہ اور ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے. وہ ویب سائٹ انہوں نے اردو بنائی ہے, میرے خیال سے تعمیر.com اس کا کچھ سائٹ کا نام ہے. تو اس میں وہ یہ کر رہے ہیں کہ بھائی یونیکوڈ میں جو ہے سائٹ کو ڈیولپ کرنا. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ بھائی جب آپ کوئی سرچ کرتے ہیں, کوئی بھی ایک لفظ آپ گوگل پر سرچ کرتے ہیں, تو اگر آپ کی جو ہے کنٹینٹ یونیکوڈ میں ہو تو وہ کنٹینٹ سرچ انجن وہ کنٹینٹ لے کے آئے گا آپ کو. ورنہ اگر آپ امیج بیسڈ ساری چیزیں جو ہے ویب پیج پہ لگائیں گے, اخبارات بھی بہت سارے پہلے شروع میں امیج بیسڈ تھے, تو اس سے جو ہے اگر آپ کوئی چیز سرچ کرنا چاہ رہے ہیں کل کے دن, تو وہ امیج بیسڈ سرچ میں نہیں آتا, مشکل ہے. ہاں, تو اگر آپ یونیکوڈ میں اپنی سائٹ بناتے ہیں تو وہ کیچ کرے گا, اس کے جو بھی پیچھے جو پروگرامنگ ہوتی ہے وہ کیچ کر لے گا, اور آپ کو جو ہے وہ کنٹینٹ لا کے دے گا. جب کنٹینٹ آپ کے ہوگا تو آبویسلی آپ پڑھیں گے, اور جو ہے آپ کو زیادہ جو ہے انفارمیشن رہے گی. تو اس طرح کی جو ہے ٹیکنیکلی بھی جو ہے ہمیں دسترس حاصل ہونی چاہیے اردو کو آگے بڑھانے کے لیے. ہمارے نوجوان جو آئی ٹی میں ہیں اور جو اردو سے واقفیت رکھتے ہیں, ان کو اس جو ہے یہ اسٹیپ لینا چاہیے, اور جو ہے اس سے جو ہے آبویسلی اردو کی جو ہے پھلنے پھولنے میں بڑا جو ہے مدد ملے گی. متین بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ جو سیشن گیا نا ابھی جو اپن جو بات کرے بہت امپورٹنٹ تھی, کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ پوڈ کاسٹ جب تک جو ہے انٹرنیٹ پہ رہیں گا لوگوں کو اس سے جو ہے نا سیکھ ملتے رہیں گی. اب یہ تو ہو گئی سیریس ٹاک, اب جو ہے نا تھوڑی جو ہے نا مزاحی جو ہے نا ہمارے پاس ہمارا ایک سیگمنٹ رہتا اینڈ میں, تھوڑا جو ہے نا گفتگو یا جو ہے نا سوال جواب کا جو ہے ایک سیشن رہتا. تو جو ہے نا آپ جو ہے تھوڑے سوالوں کے جو ہے نا مجھے پھنسا رہے ہیں آپ لوگ, سوالوں کے جو ہے نا ہم آپ کو انٹرسٹنگ جواب دیجیے. تو بھائی پہلے سوال جو ایز آن دا چینل کہ بھائی بہت زیادہ پاپولر ہے اور ہر کوئی یہ بول رہے ہیں کہ بھائی جو بھی آ رہے ہیں ان سے پوچھو. تو بھائی آپ کی اہلیہ سے, بیگم سے جو ہے نا کتنے خوفزدہ ہیں؟ کہ بھائی تھوڑے خوفزدہ ہیں, بہت زیادہ خوفزدہ ہیں؟ خوفزدہ ہیں پر جو ہے نا اس کا وہ اس کو جو ہے نا مانتے نہیں ہیں کہ بھائی خوفزدہ ہیں. اور ایک ہے یہ خوف کا ماحول, یہ جو ہے
کیوں پیدا ہو رہا ہے. نہیں اب جو ہے آج اب جتنے بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ سب جو ہے نا ایسے مقام پہ ہے شادی وغیرہ ہو کے, تو یہ جو سوال ہے یہ وہ جو ہے معنی رکھتا. تو آپ کا اس پہ کیا ہے کہ بھائی آپ جو ہے آپ کی بیگم سے کتنا ڈرتے؟ تھوڑا ڈرتے, بہت ڈرتے, بہت زیادہ ڈرتے, یا تو ڈرتے مگر جو ہے نا دوستوں میں نہیں بولتے؟ ازواجی زندگی کو جو ہے اچھی طرح آگے بڑھانے کے لیے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ بھائی ادب کے دائرے میں تو جو ہے میل ملاپ کے ساتھ, مطلب خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے کام کرنا چاہیے, ان کی بات بھی سننا چاہیے, اپنا بھی جو ہے جو آپ چاہتے ہیں وہ بھی جو ہے ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے. تو بہرحال ڈرنا چاہیے مگر جو ہے نا ڈر کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. خیر ہماری جو ہے جو جنرلی ہم جو پوچھتے ہیں کہ بھائی اور جو سوالات رہتے ہیں وہ اردو بیس رہتے ہیں. اب میری خود اردو اتنی اچھی نہیں ہے تو میں جو ہے نا استاد کے سامنے میں کیا جو ہے نا سوال پیش کروں میں, مگر جو ہے میں اس میں جو ہے تھوڑا اور ایڈ کریں گے کہ بھائی تھوڑا آپ کا جو ہے آپ کا کوئی جو ہے نا بہت زبردست اور پیارا آپ کو جو دل کے سب سے زیادہ جو عزیز ہے وہ شعر سنائیے کہ کچھ ایک اچھا سا شعر کہ جو ہے نا جو آپ کو یاد ہے. جی اب اشعار تو تھوڑے بہت یاد ہیں مجھے, لیکن میرے والد صاحب کا ہی میں جو ہے شعر بالکل 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 تتلیوں کے پر جیسے خواب ہیں متی اپنے, تتلیوں کے پر جیسے خواب ہے متی اپنے, ہاتھ بھی نہیں آتے سلسلہ بناتے ہیں, ہم ہیں کیسے دیوانے کیا سے کیا بناتے ہیں. وہ ایکچولی پوری جو ہے غزل ہے. کاغذوں کے ٹکڑوں سے آئینہ بناتے ہیں, ہم ہیں کیسے دیوانے کیا سے کیا بناتے ہیں. کاغذوں کے ٹکڑوں سے آئینہ بناتے ہیں, بہت ڈیپ ہے یہ. جی جی, وہ عصائے موسیٰ تھا یہ قلم ہمارا ہے, ہم بھی اس سے پانی میں راستہ بناتے ہیں. اب ہماری بستی کا حشر بھی وہی ہوگا, اب ہمارے بچے بھی ذائچہ بناتے ہیں. آنکھ خواب تنہائی دھوپ ریت سناٹا, آنکھ خواب تنہائی دھوپ ریت سناٹا, ان پرانی اینٹوں سے ہم گھر نیا بناتے ہیں, ہم ہیں کیسے دیوانے کیا سے کیا بناتے ہیں. کیا بات ہے متین بھائی, یقین مانیے یہ جو ہے سیشن ہٹ ہو گیا ہے. یہ اشعار کے اوپر جو ہے نا یہ پورا سیشن ہٹ ہو گیا. تو نہیں, کبھی وقت اگر آپ کو ہو نا تو جو ہے شاعری بڑی اچھی چیز ہے جی, ہمیں جو ہے اس میں دلچسپی دکھانی چاہیے. علامہ اقبال کو پڑھیں, غالب کو پڑھیں, بہت سارے بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں. تو بڑی جو ہے نقطے کی بات ہوتی ہے شاعری میں نا, اگر آپ سمجھنے لگیں اس کو تو جو ہے انسپریشنل ہوتی ہے, وہاں سے جو ہے موٹیویشن ملتا ہے. یہ جو آج کل جو مشاعرے ہوتے ہیں, مشاعرہ اس میں اردو صحیح نہیں بولتے جو ہے یہ نہیں, اب جو بیسک مقصد یہ ہونا چاہیے شاعری کا کہ لوگ اس سے انسپائر ہوں, کوئی ایک ڈائریکشن ملے نوجوان نسل کو. ایسے بہت سارے شاعر ہیں جو نوجوان نسل کو ڈائریکشن دکھانا چاہتے ہیں, ایک مثبت جو ہے راستہ, بہت جو ہے اونچا جانے کا, جو بھی کام آپ کرتے ہیں اس میں ایکسل ہوں. بالکل. تو جو ہے وہاں جو ہے اس اونچائی تک پہنچنے کے لیے اس طرح کی جو ہے جو تہذیب و تمدن کے جو ٹولز ہیں یہ آپ کو جو ہے ایک ریلیکس موڈ میں لاتے ہیں, اور پھر جو ہے آپ اپنے کام پہ جو ہے کانسنٹریٹ کر پائیں گے, اور جو ہے ایک اونچائی تک پہنچیں گے انشاءاللہ. زبردست متین بھائی, بہت بہت شکریہ آپ بہت بہت جو ہے نا شکریہ کہ جو ہے نا یہ سیشن آپ آئے. انشاءاللہ جو ہے ڈکن پوڈ کاسٹ پہ آپ کے ساتھ اور زیادہ جو ہے نا ہم آگے اور کئی سارے ٹاپکس پہ جو ہے نا گفتگو کریں گے, کہ یہ جو ہے یہ سفر ابھی بس شروع ہوا ہے. انشاءاللہ جو ہے نا یہ آگے جائیں گا. بہت مشکور ہوں, بالکل آپ لوگوں نے عزت بخشی اور جو یہاں بلایا. ایک مثبت انداز میں آپ لوگ یہ پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں. بالکل کوشش ہے, الحمدللہ کوشش ہے, بس کوشش ہے. تو جو ہے انسپریشنل سٹوریز, پازیٹیو سٹوریز اس کے ذریعے لوگوں تک پہنچائیں انشاءاللہ, اور آبویسلی اس سے جو ہے کافی جو ہے ریپلز پیدا ہوں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ متین بھائی آپ آئے. اگر آپ لوگوں کو یہ سیشن پسند آیا ڈکن پوڈ کاسٹ کا,
تو ہمارے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کریے. یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا تو اس کو لائک کریے اور اپنے دوست احباب میں اس کو شیئر کریے. اور اسپیشلی یہ جو اردو کا جو آج کا سیگمنٹ تھا آفاق متین بھائی کے ساتھ, جو بالکل بہت جو ہے نا بہت اچھا سیشن تھا, تو یہ سیشن کی جو ہے نا ختم ہم یہاں پہ کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. اور ایک چیز میں امپورٹنٹلی انکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں کوئکلی, جو ہمارے کو لاسٹ ویڈیوز میں رسپانس ملا بہت زبردست, جو فیڈ بیک آیا بہت شاندار فیڈ بیک ہے. ہم لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں, اور اگر آپ لوگ جو ہے نا اپنے دوست احباب میں چینل کو شیئر کریے, تو اب یہ جو ہے سفر یہاں ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ. آگے اور سفر آگے اور شروع کریں گے انشاءاللہ. اب یہ سیشن یہاں ختم کریں گے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. جزاک اللہ. السلام علیکم.